تھا، راہ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس طرح کی ایک تحریک آئے گی۔ ہمارا چینل سب سے پہلا چینل ہوگا جو سامنے آ کر ایکشن کمیٹی کے خلاف بھی بات کرے گا۔ یہ آزادی صحافت نہیں ہے، یہ سیدھی دلالی۔ اب وہ آزاد کشمیر کا پہلا آرگنائزڈ بکاؤ نیٹ ورک ہے۔ یہ عوام کسی پولیٹیکل لیڈر کے پیچھے نہیں کھڑی تاکہ عوام ایکشن کمیٹی کے ساتھ روڈوں پر نہ نکلے کہ شوکت نواز میر نے غلط کیا ہے تو آپ جو ہے نا قانون کا سہارا لیں۔ کبھی آپ صدیر کے والد کے پاس جاتے ہیں، آپ کس قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ابھی جا کے اس کو رپورٹ بھی کریں اور ابھی جا کے اس کو انفالو بھی کریں۔ السلام علیکم جی۔ اس سے پہلے ہم لوگ ایک چیز ہمیشہ سنتے اور دیکھتے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کا فلاں چینل بکاؤ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پپٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آزاد کشمیر میں ایسا ٹرینڈ نہیں دیکھا، لیکن کشمیر ڈیجیٹل نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ آزاد کشمیر کا پہلا آرگنائزڈ بکاؤ نیٹ ورک ہے۔ آج کل آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ کشمیر ڈیجیٹل کے چینل سے ایکشن کمیٹی کے خلاف ایک آرگنائز سازش کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں کہ عوام ایکشن کمیٹی سے متنفر ہو سکے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ عوام کسی پولیٹیکل لیڈر کے پیچھے نہیں کھڑی کہ آپ کسی کو غلط ثابت کریں گے اور یہ عوام پیچھے سے ہٹ جائے گی۔ کشمیر ڈیجیٹل جیسے نیوز چینل سے اس طرح کے پروپیگنڈے پھیلا کر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ عوام کو ایکشن کمیٹی سے متنفر کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حکومت نے ایکشن کمیٹی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس میں سے بہت سارے مطالبات کو پورا ہی نہیں کیا، اور جن کو پورا بھی کیا ان کو بھی پورے طریقے سے پورا نہیں کیا، امپلیمنٹ نہیں کیا۔ ابھی ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ایکشن کمیٹی نے دوبارہ سے لاک ڈاؤن، شٹر ڈاؤن، ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ لوگ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے عوام کو متنفر کرنا چاہتے ہیں تاکہ عوام ایکشن کمیٹی کے ساتھ روڈوں پر نہ نکلے، اپنے حقوق کے لیے نہ نکلے، اور یہ لوگ ایسے ہی ویسے ہی نظام چلاتے رہیں جس نظام کے خلاف ایکشن کمیٹی میدان میں آئی۔ میں آزادی صحافت پر یقین رکھتا ہوں اور کھلے عام یہ بات بھی کہتا ہوں کہ اگر ایکشن کمیٹی کل کچھ غلط کرے گی تو ہمارا چینل سب سے پہلا چینل ہوگا جو سامنے آ کر ایکشن کمیٹی کے خلاف بھی بات کرے گا۔ لیکن کشمیر ڈیجیٹل جیسے اشرافیہ کے ساتھ مل کر اس طرح کے پروپیگنڈے کر رہا ہے، یہ آزادی صحافت نہیں ہے، یہ سیدھی دلالی۔ اب یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا؟ کشمیر ڈیجیٹل کے ایک پروگرام میں ایک نام نہاد حریت رہنما آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شوکت نواز میر کو میرے تھرو راہ نے فنڈنگ کرنے کی کوشش کی، اور یہ سب کچھ کہاں پہ ہوا؟ دبئی میں ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اس سارے معاملات کے جب ایکشن کمیٹی میدان میں آئی تھی اس سے ایک سال پہلے دبئی گئے تھے، تو یہ سب کچھ آپ کو پہلے سے پتا تھا، راہ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس طرح کی ایک تحریک آئے گی، کہ راہ نے آپ کو ایک سال پہلے ہی جو ہے نا اس کے لیے فنڈنگ کر دی۔ اس صحافی کے خلاف ایکشن کمیٹی نے ایکشن کیوں لیا؟ کیونکہ اس صحافی نے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی اور اس ساری باتوں کو انہینس کرنے کی کوشش کی۔ تو ایکشن کمیٹی نے شوکت نواز میر صاحب نے جو کچھ بھی کیا وہ قانون کے ذریعے کیا۔ انہوں نے خود کشمیر ڈیجیٹل سے اس حریت رہنما سے کوئی بدلہ نہیں لیا، نہ ہی ان کے خلاف کوئی بات کی۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ شوکت نواز میر نے غلط کیا ہے تو آپ جو ہے نا قانون کا سہارا لیں، آپ قانونی طور پر ان کو غلط ثابت کریں کہ وہ غلط تھے۔ آپ جس طرح کے پروپیگنڈے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کبھی آپ صدیر کے والد کے پاس جاتے ہیں، کبھی آپ جاوید چودھری کی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایکشن کمیٹی کا جو پہلا شٹر ڈاؤن، لاک ڈاؤن ہڑتال تھا اس میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور اس ویڈیو میں شوکت نواز میر صاحب راہ کے ایجنٹ سے بات کر رہے تھے، اور یہ بات صاف نظر آ رہی تھی کہ یہ ویڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے۔ آپ کس قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آج 5 سے 6 سال کا بچہ بھی یہ فرق بتا سکتا ہے کہ کون سی ویڈیو ریئل ہے اور کون سی ویڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے۔ کشمیر ڈیجیٹل جیسے میڈیا نیٹ ورک اگر اس طرح کے پروپیگنڈے پھیلائیں گے، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو عوام کبھی بھی اس طرح کے میڈیا چینلز کو سپورٹ نہیں کرے گی، اس طرح کے میڈیا چینلز کو پروموٹ نہیں کرے گی۔ اور میری سارے کشمیری عوام سے یہ گزارش ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے ایک بندہ دیکھ رہا ہے، 1000 دیکھ رہا ہے، 1 لاکھ دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے کشمیر ڈیجیٹل، کشمیر اردو کے نام سے کوئی بھی چینل سبسکرائب کیا ہے، فیس بک پہ فالو کیا ہے، تو ابھی جا کے اس کو رپورٹ بھی کریں اور ابھی جا کے اس کو انفالو بھی کریں، کیونکہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو پروموٹ کیا جا سکے۔ یہ عوام آپ کی باتوں میں نہیں آئے گی، یہ عوام اپنے حقوق کی جنگ لڑتی رہے گی۔ ایکشن کمیٹی آج عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے تو ہر کشمیری ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے۔ اگر ایکشن کمیٹی چلی بھی گئی، ایکشن کمیٹی میں کچھ مسائل معاملات آ بھی گئے، تو آگے جو بھی عوامی حقوق کی بات کرے گا عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آپ عوام کو اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ آپ صرف اور صرف کچھ عزائم کی خاطر اس طرح کے پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ عوام آپ کی باتوں میں آ جائے گی۔ عوام آپ کی باتوں میں نہیں آئے گی۔ یہ 2026 چل رہا ہے اور آپ جس قوم سے مخاطب ہیں وہ کشمیری قوم ہے، وہ پاکستانی قوم نہیں ہے، وہ انڈین قوم نہیں ہے۔ وہ لوگ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے روڈوں پر نہیں نکلتے، وہ لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں۔
اور جو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں، اپنی سالمیت کے لیے باہر نکلتے ہیں، ان کو آپ پیچھے نہیں ہٹا سکتے، ان کے اوپر اس طرح کے ٹیکٹکس کام نہیں کریں گے۔ تمام دیکھنے والوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ کشمیر ڈیجیٹل کے سارے چینلز کو انفالو کریں، انسبسکرائب کریں، تاکہ ان لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ انہوں نے کشمیری عوام کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔